غازی عباس کو کربلا میں اجازت جنگ نہ ملی۔ اس کے باوجود یزیدی لشکر میں غازی عباس کا خوف کیوں برقرار تھا؟ کیونکہ یزیدی لشکر میں موجود کوفیوں اور شامیوں نے جنگ صفین میں غازی عباس کی بہادری کا مظاہرہ دیکھا۔ یہ واقعہ 37 ہجری کا ہے۔ غازی عباس کی پہلی جنگ جو کہ جنگ صفین تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 2.5 لاکھ شامی موجود تھے۔ امام علی علیہ السلام نے دشمن کی طرف نگاہ دوڑائی اور فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت جعفر بن علی اور حضرت عون بن علی سامنے آئے۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا، میرے بیٹے جعفر، آپ علی کے فرزند ہیں، اور یہ 2.5 لاکھ کا لشکر، اس کو ختم کرنے میں آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے لشکر کی طرف نظر دوڑائی اور فرمایا، بابا اپنا گھوڑا دے دیجئے، اپنی تلوار دے دیجئے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں گھوڑا اور تلوار دیتا ہوں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، 1,500 کا لشکر دیں، میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے جعفر، میں اپنا گھوڑا دیتا ہوں، اپنی تلوار دیتا ہوں، اور 1,500 کا لشکر بھی دیتا ہوں، مگر 2.5 لاکھ کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، بابا فجر آپ پڑھا چکے، مغرب کی نماز پڑھا کر آپ مصلی نہ چھوڑیں گے کہ میں 2.5 لاکھ کو قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں تو مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند جعفر کے شانوں کا بوسہ لیا اور فرمایا، میرے بیٹے، آپ کی جرت کو سلام، مگر مغربین کو دیر ہے اور علی کو جلدی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عون آگے آئے اور فرمایا، بابا مجھے اجازت دیں، بھائی کو 1,500 لشکر چاہیے، مجھے 1,000 کا لشکر دیں، اپنی تلوار اور اپنا گھوڑا دیں، میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ آپ ظہر کی نماز ادا کر کے دادا کی تسبیح مصلی پر نہ رکھیں گے کہ میں انہیں ختم کر کے آپ کے قدموں کا بوسہ نہ لوں تو مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند عون کی داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا، آپ کی جرت کو سلام، مگر ظہرین کو دیر ہے اور علی کو جلدی۔ یہ جملہ سن کر غازی عباس آگے آئے، امام علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے لال عباس، آپ کو کیا چاہیے؟ غازی عباس نے فرمایا، بابا مجھے نہ آپ کا گھوڑا چاہیے، نہ تلوار، اور نہ ہی لشکر۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا پھر آپ کو کیا چاہیے؟ غازی عباس نے فرمایا، مجھے بس اجازت جنگ چاہیے۔ بابا آپ کی قسم، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، پہلی صف کی گردن کو چیرتا ہوا آخری صف میں جاؤں گا، پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے آخری منکر کی گردن نہ اڑائی تو مجھے علی کا لال نہ کہیے گا۔ امام علی علیہ السلام نے غازی عباس کے چہرے پر شباب علی دیکھا، غازی عباس کو لے کر خیمے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں خیمے کا پردہ اٹھایا، دنیا کی نگاہوں نے ثانیہ علی دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے غازی عباس کو اپنا امامہ پہنایا، گھوڑے پر سوار کیا۔ غازی عباس پہلے حملے کی اجازت لے کر میدان جنگ میں آئے اور دشمن کو للکار کر کہا، ہے کوئی جو میرے مد مقابل آئے؟ یہ سننا تھا تو اس لشکر میں سے ایک نامور بہادر قریب سامنے آیا اور کہنے لگا، کون ہو تم؟ غازی عباس نے کہا، تم کون ہو؟ قریب نے کہا، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کے خون کیے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کر ڈراتی ہیں، 1,000 سے لڑنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ غازی عباس نے کہا، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے اور میں مالکہ تطہیر کی دعا ہوں، میں تجھ جیسے غلیظ کو اپنا نام نہیں بتاؤں گا۔ یہ سن کر قریب کہنے لگا، تم علی کے بیٹے ہو؟ غازی عباس نے کہا، ہاں۔ قریب نے دیکھا، لہجہ بھی علی کا، انداز بھی علی کا، لڑتا بھی علی جیسا ہی ہوگا۔ وہ واپس جانے لگا کہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں واپس گیا تو میرے لشکر کے لوگ کہیں گے کہ یہ ڈر کے آ گیا۔ قریب نے وار کیا، غازی عباس نے وار کو روک کر اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا۔ اگلے ہی وار میں غازی عباس نے اس کی گردن کو جدا کر دیا۔ اتنے میں مالک اشتر نے آواز دی، عباس بس۔ غازی عباس وہیں رک گئے۔ یہ حملہ دیکھ کر شامی بھاگ نکلے
کسی نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ بس یہی وہ حملہ تھا جسے دیکھ کر کربلا میں موجود کوفیوں اور شامیوں کے دلوں میں ہیبت طاری تھی کہ اگر غازی عباس کو اجازت جنگ مل گئی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کو یہ کہہ کر اجازت جنگ نہ دی کہ عباس، یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے، ہمارے صبر سے ہی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر ہونا ہے۔